اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ النساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ایک قبیلہ کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ قبیلہ والے لشکر کی خبر پا کر بھاگ گئے، سامنے نہیں آئے، مگر ایک آدمی جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں وہ نہیں گیا، پہاڑ کے پاس ہی اس نے ڈیرا لگا لیا۔ جب یہ اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو اس نے اسلامی طریقے سے نے السلام علیکم کہا، مگر ان لوگوں نے اپنی جگہ یہ اجتہاد کر کے سوچ کے کہ یہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مسلم نہیں ہے، باقی بھاگ گئے، یہ بھی ان کا ساتھی ہے، صرف یہ اس نے ایک بہانہ بنایا، اس کو غیر مسلم سمجھ کر قتل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہا، قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے۔ سارے احکام بیان فرما دے، جب موقع ہوتا تھا، جب ایسے موسم ہو نا تو بارش اتر جاتی ہے، یہ احکام اسی طرح نازل ہوئے کہ ایک بات ہوئی تو پھر متعلقہ سارے مسائل بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عام قوانین بیان کر دیے کہ غلطی سے مسلمان مر جائے تو پھر کیا ہو، جان بوجھ کر کوئی مارے پھر کیا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، سلام کہتا وہاں کیا، ساری باتیں بیان کر رہی۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے۔ اس نے شکار پر فائر کیا تھا، آپ کسی آدمی کو لگ گیا، اس نے دشمن سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو یہ تو مسلم ہے، غلطی سے مارا جائے تو ہو سکتا، ورنہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایماندار بھائی کو مارے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی اللہ کے ہاں قدر و منزل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو وہ تھوڑا سا چلے، پھر منہ موڑ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صرف جنگ ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ فرمایا نہیں، پہلے دعوت دو، اسلام کی طرف بڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے نا، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹ جو ہیں ان کی قطاروں سے بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹ جو تھا وہ بڑا عرب کا قیمتی مال تھا، جیسے ہمارے سامنے سمجھ لیں پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، تو یہ کہا کہ بے شمار سرخ اونٹ حاصل ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ میری کمائی یہ ہے، میں نے اس کو اسلام میں دائرے میں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا آتا کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو کعبہ شریف کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے کعبہ، تو اللہ کے نزدیک بڑی حرمت اور احترام والا، اور اللہ کے نزدیک ساری زمین سے پیارا ٹکڑا ہے، مگر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر۔ ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کعبہ کیا، کعبہ بن گاہ ہے خلیل حاضر، دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی پتھروں کی عمارت ہے، مگر مومن کا دل جو وہ تو اللہ کا عرش ہے، اللہ اس میں رہتا ہے، ایمان ہے اس میں، اس لیے مومن کا قتل۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان برباد ہو جائے نا تو اللہ کو اتنی فکر نہیں جتنی یہ کلمہ گو کے مرنے کی ہے کہ اسلام میرا نام لینے والا زمین سے چلا گیا۔ تو فرمایا مومن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن بھائی کو قتل کر دے، غلطی ہو جائے تو الگ بات، مارنا نہیں چاہتا تھا مر گیا۔
اس کا بھی فرمایا کہ کام بہت غلط ہوا. ایک ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا مگر وہ مریض مر گیا. اب یہ بھی قتل خطا ہے کہ اگر اس سے غلطی سے مر گیا تو اس کو چاہیے کہ احتیاط کرے. اور یہ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا اگر وہ طب جانتا ہی نہیں تو پھر تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے تو پوری طرح بدلہ لیا جائے گا کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کیوں کیا. اور جو جانتا تھا مگر غلطی ہوگی، دوائی کوئی دے دی دوسری ہوگی، تو ایسی غلطی پر بھی اس کو چاہیے بے احتیاطی کیوں ہوئی. ویسے علاج سے مر گیا ٹھیک ہے، مگر دوائی غلط، لاپرواہی. تو فرمایا غلطی سے اگر مر جائے ومن قتل مؤمنا خطا، غلطی سے بھی اگر کوئی مار دے فتحریر رقبۃ. اب اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ایماندار گردن کو آزاد کرائے. کوئی غلام ہو نا مومن، کفار کی قید میں خرید کر آزاد کرے، اس کی بجائے ایک مومن لائے اسلامی حکومت میں، پھر جان چھوٹے گی کہ ایک مومن اگر گیا تو دوسرا مومن بھی اس نے آزاد کرا دیا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور پوری کی پوری جو ہے نا دیت، خون بہا کی رقم یہ اس کے وارثوں کے حوالے کر رہی ہے. وارثوں کی بھی حق تلفی ہوئی ہے، ان سے بھی زیادتی، ان کا آدمی مارا گیا، ان کو تو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے کہ غلام مومن آزاد کرو. إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، ہاں وہ وارث اگر معاف کر دے تو چلو ہمارا بھائی اس سے بھی غلطی ہم نہیں لیتے، ان کی مرضی. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ آدمی جو مارا گیا ہے مومن مگر مسلمان علاقے کا نہیں ہے، اسلامی حکومت میں نہیں رہتا تھا، غیر مسلم علاقے میں تھا. اب دو طرح کے ہیں غیر مسلم علاقے، کسی سے تمہارا معاہدہ ہوگا صلح، کسی سے جنگ ہے. تو فرمایا اگر وہ آدمی جو غلطی سے مسلمان مارا گیا ہے دشمن قوم کا ہے، ان سے تمہاری جنگ ہے مومن، فتحریر رقبۃ مومنہ، اب وہ دیت اور خون با کی رقم نہیں دینی ہے ان کو، وہ تو کافروں کی امداد ہو جائے گی، دشمنوں کی وہ نہ تو، مگر غلام مومن آزاد کرنا ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر تیسری حالت ہے کہ وہ مسلم بھائی ہے، مرا ہے ایسی قوم کے اندر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ، قوم کافر ہی ہے اس کی مگر معاہدہ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر وہ پہلی والی حالت ہے، معاہدے کا بھی اتنا احترام ہے، کافر قوم میں رہ رہا ہے، کافر حکومت ہے، مگر فرمایا معاہدہ، اس لیے دارالاسلام میں رکھتا ہو مسلمانوں کی حکومت یا غیر اسلامی حکومت میں، مگر معاہدہ. تو دونوں حالتوں میں غلام بھی آزاد کرنا ہے، خون بہا کی رقم بھی دینی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کسی کو یہ رقم نہ ملے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، نہ دیت کی رقم ہے، تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، روزے لگاتار. توبۃ من اللہ، پھر اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی. صرف خالی توبہ کا، غلطی سے مرا، جان بوجھ کر نہیں، اس پر بھی یہ حال ہے. اللہ کہتا ہے احتیاط نہیں کی تم، سوچ سمجھ کر کرتے فائد، مومن مارا گیا، اب یہ بھی جرم شمار ہوا، غلطی سے مرنا بھی. توبہ اس لیے اس طرح منظور ہوگی 2 مہینے کے لگاتار روزے، ایک دن ہی چھوڑنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کو جانتا ہے، وہ دانا ہے، جو احکام دے رہا نا یہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اس طرح ہی عمل رہے گا. اب جو جان بوجھ کر مارے گا اس کا بیان آ گیا، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے، مسلمان کہہ رہا تھا اور مسلمان کو مارے جان بوجھ کر. اتنی سزائیں اکٹھی قرآن میں کہیں نہیں آئی، کسی جرم پر اللہ اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا اس جرم پر. ہم سود کا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ، وہ صرف ایک بات ہی، مگر یہاں کیا کہ جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے، نکلنا نصیب نہیں ہوگا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ ناراض ہوگا، اب اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کا غضب ہو گیا اس پر. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، مایوس کر دیا کہ تو امید نہیں رکھ سکتا کہ تجھ پر میں کبھی فضل کروں گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا کہ جان لی، اور وہ بھی ایک کرما کو، یعنی اتنی سزائیں، جہنم ہمیشہ رہنا، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم. اور آگے پھر وہ بات جو تھی کہ وہ کلمہ کو مار دی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا فیصلہ کہ یہ مومن ہے یا نہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی حق نہیں دیا، آپ بھی نہیں جانتے کہ دل میں اس کے کیا. یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ توبہ میں کہ منافق ہیں، مرضوا علی النفاق، بڑے ماہر منافق ہیں، لا تعلمہم، تو نہیں ان کو جانتا، مدینے میں بھی رہتے ہیں تجھے بھی نہیں پتا ان کا، نحن نعلم، صرف ہم جانتے ہیں. اس لیے یہاں کوئی بندہ حقیقی مومن کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے، صرف اللہ اس کو جانتا ہے.
اس لیے یہاں کسی عدالت کو، کسی قاضی کو، کسی نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ دل چیر کر دیکھو جو اسلام کی ظاہری علامتیں ہیں ان کا اظہار کر رہا اس کو مسلم سمجھا۔ اب اس نے السلام علیکم ہی کہا تھا، اس پر اللہ نے پکڑ لیا کہ اے ایمان والو، صحابہ تھے، اب کہتے ہیں ولی جو ہے نا لوح محفوظ دیکھتا کہ لوح محفوظ ہر وقت ولی کے سامنے رہتا، وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، مجاہد ہیں۔ ہاں آدمی سامنے آیا، بکریاں اس کے پاس، اس بیچارے نے السلام علیکم کہا، انہوں نے مسلمان نہیں سمجھا، انہوں نے کہا جان بچا نہیں، مار دیا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کوئی بات بتا دے، الگ بات ہے، غیب کس نے جانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کے لیے جاؤ، دستے جائیں تو خوب چھان بین کیا کرو، تحقیق کیا کرو، پوری طرح جانچو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم نے کیوں کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے؟ اس نے جب اسلام، اس وقت کافر نہیں السلام علیکم کہتے تھے، مسلمانوں کی صرف علامت شعار تھا، کوڈ ورڈ جیسے ہوتا، اس لیے جب اس نے السلام علیکم کا اللہ کہا، جو السلام علیکم کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے کہ تم کہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ کیوں قتل کیا اس کو؟ اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اسامہ کتنے حضور کو پیارے، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں جن کا خاص وصف ہے حب رسول اللہ، حب نہیں، حب محبت کرنے کو کہتے ہیں، حب زیر پڑے محبوب کو کہتے ہیں، لاڈلا پیارا، حب رسول اللہ۔ اور ایک پران پر حضرت حسن ہوتے، ایک پر اسامہ ہوتا، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا پہلے، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنا کر دیا۔ اب وہاں ایک ایسا کافر سامنے آیا، بڑا بہادر دلیر، جس نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بہت مارے، مسلمانوں کا دل غیظ سے بڑھ گیا، جل گئے مسلمان کہ یہ قابو آیا بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب آخر میں وہ ایک کونے میں قابو آ گیا، گھیرا تنگ ہو گیا، قابو آ گیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے قتل کیا۔ اتنے مارنے کے بعد اب یہ کلمہ پڑھ رہا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر ہوئی، آپ اندازہ کریں کلمے کا احترام کتنا ہے۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگ بھی اس کو بھول گئے کہ اپنے ہم خیال، ہم عقیدہ مسلم ہیں، اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذانوں میں کہہ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں ان کی مسجدوں میں، فتوے شائع کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو نظر آ رہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں سمجھا تو یہی جائے گا کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا، بظاہر صحیح بات تھی حضرت اسامہ، مگر حضور نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ وہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ، اتنے اس نے قتل کیے تھے، وہ قابو میں آ گیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے دل چیرنے کا حکم دیا، جب اس نے لا الہ کہہ دیا تھا رک جانا چاہیے۔ اب تو قیامت کے دن جب وہ لا الہ لے کر آئے گا اس کا جواب کیا دے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنا ڈانٹا، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میں آج نئے سرے سے اسلام میں آیا ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، یہ قتل بھی میرا معاف ہو جاتا۔ یہ تو حضور نے اتنا ڈانٹا کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ اور میں جب وہ لا الہ لے کر پیش ہوگا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اتنے قتل کیے تھے، لا الہ کوئی شے نہیں، جب اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیوں قتل کیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا وقت آیا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ جو تھے حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے۔ مگر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو ان جنگوں، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کرے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر نے منہ کھولا اور تم ان کی اس کے منہ میں داخل ہو جو میں ہو جاؤں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مگر یہ کلمہ گوں کی جنگ جو ہے نا، جو وہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اسی سے میں آج تک غمگین ہوں کہ اس کلمے کا کیا بنے گا۔ اس لیے کلمہ گوں کی جنگ میں مجھے آپ معذور سمجھیں، آپ نے معذور سمجھا کہ چلو نہیں ٹھیک ہے نا، یعنی ایک کلمہ گو جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی یہ قدر ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، جب اس نے السلام علیکم کہا تھا تم کو کیا حق تھا یہ کہنے کا کہ تو مومن نہیں ہے؟ کیوں ایسا کہا اس کو قتل کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی آدمی آہستہ آہستہ آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کی آواز اونچی ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کی شکایت کر رہا، اس نے کہہ رہا کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا یشہد اللہ الا اللہ، وہ یہ پڑھتا نہیں ہے اشہد اللہ، کہنے لگا بلا بلا شہادت اللہ، جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھتا مگر دی اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ بھائی خواہ مخواہ کی بات، آپ کون ہے قاضی دنیا میں فیصلے کرنے والی؟ یہ اللہ کرے گا کہ وہ دل سے پڑھتا ہے یا نہیں۔
پھر آپ نے پوچھا کیا وہ گواہی نہیں دیتا؟ الیسا یشہد ان محمد رسول اللہ، کہا ہاں کہتا ہے مگر اس کے پڑھنے کا اعتبار ہے۔ الیسا یصلی، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ہاں پڑھتا، کوئی نمازیں نہیں ایسے لوگ۔ فرمایا بس اولئک الذین نہی اللہ عن القتل، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا، مجھے نہیں حق دنیا میں ان کو قتل کرنے کا۔ منافق ہوں گے تو بھگتتے پھریں گے آگے جا کر۔ اسی لیے آپ نے جن کے بارے میں اندازہ تھا ان کے اعمال حرکات سے کہ یہ منافق ہیں، ان سے بھی مسلمان عورتوں کو نکاح ختم نہیں کیا۔ اچھی نیک مومن عورتیں ان کے گھروں میں رہی، وراثت میں حصہ دیا ان کو، ان کی اولادوں نے بھی وراثت لی، جنازے پڑے گئے، قبرستانوں میں دفن ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام پر بھی جب حکم نازل ہوا کہ آپ اس کے بعد ان کے لیے دعا نہ کریں، ایک واقعہ بھی نہیں بھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ آخری یہ آیت اتری تھی، چاہیے تھا نا کہ کوئی منافق مرتا حضور نہ پڑھ، نہیں کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے وہ صرف تنبیہ تھی۔ اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منافق ظاہر میں مومن بن گئے، بعد میں انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے حضور پھر ظاہر کے پابند تھے۔ ورنہ یہ سوال ہے جس کا ہر عالم کو جواب دینا پڑے گا کہ جب آیت اتری تھی کہ ان کی قبر پر نہ کھڑا ہو اور ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھے، تو پھر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ کوئی مرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی عبداللہ کے بعد؟ ہاں کوئی نہیں، نہ نماز جنازہ سے انکار کیا۔ وہ محتاط ہو دنیا میں، بالکل انہوں نے حرکتیں چھوڑ دیں، اندر سے رہے تو رہے۔ اندر کا معاملہ تو اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ لا تعلم نحن نعلم، تو نہیں جانتا ہم جانتے اندر سے کون ہے کون۔ تو اسی کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے قانونی اسلام ایمان کہ جس کا فیصلہ کسی عدالت نے کرنا، اس کو مسلمان سمجھیں یا کافر قرار دے کے قتل کرے اور اس کی جائیداد ضبط کر لیں اور بیوی کا نکاح ختم کرے۔ یہ ہے صرف کہ جب کوئی شخص اعلان کر دے معاذ اللہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میرا ان پر ایمان اشکال نہیں رہا، یہ سرحد پار کرے گا تو کافر ہوگا۔ علماء امت جو تھے ہمارے سر، وہ جانتے تھے کہ جو بات وہ مان کر اسلام میں داخل ہوا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابو بکر کو مانوں گا، علی کو مانوں گا، کسی کا نہیں کہا تھا، رسول کو ماننے کا کہا تھا۔ اسی لیے مجھ سے کئی مولوی پوچھتے ہیں آپ کا کہتے، میں نے کہا یار شیعہ ہوں، خارجی ہوں، ناصبی ہوں، سارے صحابہ کے معنی ظاہر ہوں، لعنت کرتے تھے، کافر کہتے تھے، مگر کسی صحابی اور تابعی نے ان کے ساتھ کفار والا سلوک نہیں کیا۔ جنگ بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، مگر جنازے پڑے گئے، ان کو مسلمانوں کی طرح دفن کیا۔ خود حضرت علی نے سلوک مسلمانوں والا کیا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے سیرت عادلہ اختیار، بالکل انصاف کا سلوک، کہ بغاوت کر دی ہے، قتل کیا، مگر کافروں والا معاملہ ایک بھی ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لیے اسلام نام ہے اللہ کے رسول کو ماننے کا۔ بڑی پیاری بات اقبال نے کہی، ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہوگی، مگر کسی کو اس کا حقیقی مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ ایک مسئلے کی بات بنا دی کہ وہ مرزائی کہتے ہیں نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، بات نہیں سمجھی کہ نبی بند ہونے کا معنی کیا۔ نبی بند ہونے کا مفہوم ہے کہ اب یہ امت بے فکر ہے، کسی کو مانے نہ مانے، کسی ولی غوث کتب کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، بلکہ گاڑیاں دیتا ہے، کافر ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ اب کافر ہونے کا اندیشہ نہیں رہا۔ جو شخصیتیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں کہ یہ اللہ کا اپائنٹڈ ہے، نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ، پڑھو تہجدیں نمازیں، نبی ہے نہیں مانا گیا تھا، اب وہ ڈر نہیں رہا۔ کسی کے بارے میں کچھ سمجھتا اچھا ہے اچھا مانے، دوسرا سمجھتا میں نہیں اچھا سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رحمت فرمائے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی مجلس میں ان کے ایک عقید مند نے کہا مولانا میں جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں نا، وہ مولوی بلا ناگا ہر جمعہ میں آپ کو کافر، بے دین، یہودی، مرتد، بے ایمان بہت گالیاں دیتا، میرا جی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ مولانا نے کہا یار میں نے دو چار حرف پڑھے ہیں دین کی، اس میں کہیں نہیں آیا کہ جو مودودی کو برا کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کیسی بات، جو نبی بن جاتے ہیں نا کہ میں نبی ہوں میرے خلاف، بے آپ فرق کریں۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دیکھیں، ابو داؤد شریف دیکھیں، ان کے سامنے گالیاں دی ایک شخص، خلیفہ بھی تھے، آپ کو بھی رنج آیا طبی طور پر۔ ایک عقیدت مند بھی غصے میں آ گیا، اس نے کہا حضور اجازت نے سر اڑا دوں میں، آپ غصہ پی گئے۔ اتنے میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا اس آدمی سے، اپنے عقیدت مند سے، کہ تم یہ پوچھتے تھے اگر میں اجازت دے دیتا تو قتل کر دیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے کوئی قتل چھوڑ نہیں دی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ مرتبہ سوائے نبی کے کسی کا نہیں۔ ہاں یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں فیصلہ کرنے کی جو بات ہے نا کہ مسلم ہے یا نہیں، صرف ایک پوچھیں حضور کو مانتا، قرآن سچا، دین صحیح ہے، اس کے بعد عمل میں کوتاہیاں ٹھیک ہے، کوتاہیاں اللہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور حقیقی ایمان اللہ سے اس کا واسطہ کہ دل میں ہے یا نہیں، دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے اسلامی شاعر کا۔ اب اس شخص نے صرف لا الہ الا اللہ السلام علیکم کہا تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان لشکر کو السلام علیکم کہا،
مسلمانوں کا نشان تھا، مگر انہوں نے کہا نہیں یہ مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کر رہا، قبیلہ بھاگ گیا، اب یہ سب نے بہانہ بنا۔ ناراض ہو کر اللہ نے اتارا کہ جب تم زمین میں پھرتے ہو تو چھان بین کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہتا اس کو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تب تک ہونا عرض الحیات الدنیا، مال غنیمت لے آیا ہے نا، بکریاں وغیرہ سارا لوٹ کر حضور کو پیش کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں قبول کرتا، یہ کوئی مال حلال ہے، یہ کوئی غنیمت حلال نہیں، تو انہوں نے ایک مسلم کو قتل کر دیا۔ کہنے لگے جی وہ اس طرح تھا، قبیلہ باغ فرمایا کوئی بات، جب اس نے اسلام کا اعلان کر دیا تمہاری تلواریں میان میں ہو جانی چاہیے، کیوں قتل کیا؟ دنیا کا مال چاہتے ہو، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، یہ دنیا کے مالوں کو چھوڑو، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، دنیا بھی دے گا اور آخرت میں میرے نام میں، اس کا خیال کیا کرو، یہ بکریوں وغیرہ کے لالچ نہ پڑو۔ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اللہ نے کہا اب تم بڑے بنے پھرتے ہو، چودھری دارالاسلام نصیب ہو گیا، مدینہ اسٹیٹ بن گئی، امن سے رہنے لگے، تم بن گئے بڑے متقی، لوگوں کو قتل کرتے پھرتے، پہلے تم بھی ایسے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں میں رہ رہے تھے، بے بس تھے، ہجرت نہیں کر سکتے، اگر اس وقت اسلامی لشکر تمہیں قتل کرتے پھرتے، مانتے ہی نہ تمہیں مسلم، کیا بنتا پھر؟ تم بھی تو پہلے اسی طرح بے بس اپنے قبیلوں میں رہ رہے تھے، تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا، ایک بیس بن گئی، علاقہ مل گیا، تم یہاں آ گئے، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ اگر ایسے بیچارے کوئی مجبور مسلمان رہ رہے ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو قتل نہ کرو، فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ دونوں فریقوں کو سمجھا دیا کہ اگر وہ دھوکہ کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی جانتا، خود فیصلہ کر لے گا، قیامت کے دن نبت لے گا، اس تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں، وہ فریب کرے گا، اللہ اس سے نپٹے گا۔ اور اگر تم نے لالچ میں مارا نا، بہانے بنا کر کے نہیں یہ وجہ تھی وہ مسلمانوں کا ایسا، تو میں تمہاری کرتوتوں کو بھی جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چھپا نہیں ہوا، تم مجاہدین بھی محتاط رہنا، غلط قدم نہ اٹھانا، اور وہ بھی فریب کریں گے تمہیں۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اتارے کہ مسلمان صرف السلام علیکم کہہ دے کوئی اس کو چھیڑے۔ جب السلام علیکم کے علاوہ السلام علیکم تو بعض عیسائی بھی کہنے لگے، سیکھ گئے ہم سے، پہلے کبھی نہیں کہتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے، محمد رسول اللہ کا کرے، صاف گواہی دے اللہ کے، اللہ ہونے کے رسول ہونے کی، اور چھپ کر بھی نہیں، سپیکروں پر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہی ختم نبوت کے بارے میں، لا نبی بعدی ذی احسان خدا سے۔ اب مولوی حضرات تمہارے لیے تو یہ علم کرام کا مسئلہ رہ گیا کہ نبی جاری ہے نہیں، تم نے اس اعلان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہ کہ یہ اعلان کر کے کتنا آزادی کا اعلان خدا نے کر دیا کہ لوگوں کی گردنیں آزاد ہوگی کہ اب بے فکر ہو جاؤ، کسی کے نام ماننے سے تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا، رسول اللہ کو مانتے رہو اور کوئی بات نہیں، چھان بین کی کوئی بات نہیں۔ اس پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اتنے بڑے صوفی کہ میرے شیخ تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے ولی تھے، کہتے ہیں ایک شہر کا عالم ان کے خلاف تھا، میں اپنے پیر کی وجہ سے اس عالم سے نفرت کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا تھا، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ خواب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، سخت غضب اور ناراضگی کی حالت میں۔ پھر آپ نے کہا محی الدین تو فلاں عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ حضور نے ناراضگی میں فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے رسول نہیں مانتا، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ تو مانتا تو مانتا، پھر وہ نہیں مانتا تو کیوں اس سے ناراض؟ میرا رشتہ تجھے یاد نہیں تو میرا کلمہ پڑھتا، صبح ہی جا کر معافی مانگی، تعلقات بحال کیے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ دین میں جو حضور کا آخری نبی ہونا یہ لفظ کی بحث نہیں کہ یہ کہ لفظ کا جھگڑا ہے، حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تاب از اسلام راشی راضا، بس جس طرح یہ ڈور سے کتاب بندی ہوئی نا ہر ورق ایک جگہ، امت کو جوڑا ہوا تو ختم نبوت نہیں، جب نبی کوئی نہیں آئے گا ٹکڑے نہیں ہو، مجدد پیدا ہو، محدث پیدا ہو، جو جی چاہے پیدا ہوتا رہے، اللہ سے جا کر تمغے لیتا رہے، ہمیں تنگ نہیں کر سکتا کہ مجھے مانو، نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ، ایسا کہے گا تو خود کافر ہو جائے گا، کوئی یہ دعویٰ نہیں اب کر سکتا۔ دعوے کا اللہ تعالیٰ نے نقش توڑ دیا، دعویٰ نہیں اب کسی نے کرنا، اور اسلام کی شیرازہ بندی قیامت کیا کر دی کہ جب تک حضور پر امت متفق ہے وہ ایک۔ اور یہ یقین صاحب فرما رہے تھے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کو ماننے والے، حضور نے یہ جو حدیث پاک فرمائی، کوئی خرابی کی وجہ سے آلے کی بات حکیم صاحب کی سمجھ میں نہیں، آپ کی یہاں سے کئی لوگ شکایت کر رہے تھے، بات تو یہی تھی کہ حج کا دن تھا، آخری حج رسول کریم علیہ السلام کا، آپ کھڑے تھے پاس ہی ڈمرے کے، ٹنکریاں مارتے تھے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ آج کون سا مہینہ ہے،
لوگوں نے سمجھا کہ مہینے کا تو حضور کو پتا ذوالحج ہے، شاید کوئی حضور اور نام رکھنا چاہتے، چپ رہے کہ اللہ رسول بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحج نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کون سا شہر ہے؟ پھر لوگ چپ رہے کہ شاید کوئی نام رکھے۔ آپ نے فرمایا بلد حرام نہیں، وہ شہر جہاں کتنا اللہ نے پابند کیا ہوا۔ یہ دن جو ہے یہ یوم النحر نہیں۔ پوچھنے کے بعد فرمایا جب تین چیزیں اکٹھی ہیں، دن حرمت والا، شہر حرمت والا، مہینہ حرمت والا، تو مسلمانوں تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، آج کا یہ مہینہ اور آج یہ شہر حرام ہے۔ جو حرمت اور ادب ان کا ہے تمہارے دلوں میں، یہ جانو کہ مسلمان کے مال اور جان کی یہ قیمت ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو سود ہے ماں سے زنا کرنے سے 36 گنا زیادہ اس کا جرم ہے، 1 درہم کا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو جو ہے نا اس پر حملہ کریں، کسی مسلمان کو آج ذلیل کریں، اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کریں، اس کے دوستوں اور لوگوں کے سامنے چاہیں کہ اس کا وقار نہ رہے۔ فرمایا استعارہ مومن کی عزت پر تم نے حملہ کر دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی حرمت کی بات تھی کہ کلمہ گو تھا، اس کے دل کا لحاظ کرنا تھا، اس کا دل رنجیدہ نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ اکرام المومن جو ہے کہ مومن کی عزت کی جائے اور اس کو خوش کیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم کسی مومن کو خوش کرتے ہو تو مجھے خوش کرتے ہو، اور جب مجھے خوش کرتے ہو تو تم اللہ کو خوش کرتے ہو۔ ہاں، مومن کو چھوٹی بات ہے کلمہ کو۔ اس لیے فرمایا کعبہ پتھروں کی عمارت ہے، مومن کا دل جو ہے یہ رب کی گزرگاہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے کئی حج کیے مگر دل نہ ہاتھ آیا، مگر جب دل ہاتھ آ گیا میں نے سمجھا حج تو یہ ہے، اصل حج تو اس کا ہے، طواف کرے اس کا، اور طواف اس کا ہر وقت ہو رہا، ہر وقت بیت اللہ جو ہے نا ہمارے اندر اس کے گرد طواف ہو رہا۔ طائفین کون ہے؟ خیارات، نیک بات جیسے وہاں گھومتے ہیں نا ملے ہی بات بھی گھوم رہے ہیں، ہمارے دل کے گرد بھی گھوم رہے ہیں خیالات، ایک لمحہ بھی نہیں فارغ ہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے خیال آ رہے ہیں، لے رہے ابھی برے آ رہے ہیں، طواف اب بھی جاری ہے۔ اور اللہ نے جیسے وہاں معاف کر دیا کہ برے بھی جو ہے نا وہ میرے گھر آ گئے معاف، یہاں بھی کہہ دیا کہ دل میں جو برے خیالات آئیں گے نا اگر تو عمل نہیں کرے گا اور اس کا اعلان نہیں کرے گا ہم وہ اس پر ثواب ہی لکھیں گے، گناہ نہیں لکھیں گے، ثواب لکھیں گے۔ اس لیے اندر جو ہے نا بیت اللہ والقلب بیت اللہ جل جلالہ، اب کوئی عام صوفی نہیں کہہ رہا، شیخ ابن قیم کہہ رہا رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم جیسا محدث فقیہ کہتا ہے کہ القلب بیت اللہ جل جلالہ، یہ انسان کے اندر جو دل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عرش، اس کا یہ گھر، اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی قدورت نہ آنے دینا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کہتا ہے اس کا خیال رکھو، ورنہ ایک مومن کو قتل کر دیا، اس کی تم نے رسوائی کر دی، تم نے تو کئی کعبے گرا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ جی اللہ اکبر، آ جائیں حکیم صاحب۔ یہی کرے مولانا آپ تشریف وہ مولانا نے جو قرآن کی آیات تلاوت کی ہے اس میں ایک مسلمان کے نادانستہ قدر کر دی جائے گی، تو جو یہ کہا گیا کہ ماں کان المومن یکفر مومن، کہا کہ مومن تو قدر ہی نہیں کر سکتا کسی مومن کو، ہاں نادانستہ طور پر غلطی سے ہو جائے، تو باقی کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ جو نادانستہ طور پر قتل کرے گا اس کے لیے وہ غلام کو آزاد کرانا یا دیت کا ہونا، لیکن اگر کوئی مسلمان مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے حالانکہ قرآن مجید قصاص ہے، پھانسی تو اس کو لگے گی اور وہ قتل بھی کیا جائے گا، لیکن اس کا بالکل ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ عتاب جو ہے اس میں وہ دیکھیے کتنا ہے کہ ہمیں قتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بالکل قصاص کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ جو قصاص اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو پھانسی لگ جاتی ہے وہ ٹھکانے لگ جاتا ہے، دوبارہ تو پھانسی اس کو نہیں لگ سکتی یہاں، تو جو عتاب۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے منکر تھے، وہ کہتے نہیں اور گناہ بے شک بخشے جائیں، قتل تو نہیں بخشا جائے۔ لوگ ان سے یہ پوچھتے، وہ کہتے یہ آیت سب سے آخری ہے جو تم سورہ فرقان کی پڑھتے ہو نا کہ جس نے شرک کیا اور قتل کیا اور زنا کیا توبہ کر لے تو اللہ بخشے گا، وہ تو کافروں کے لیے تھی کہ کافر جو ہیں جب وہ کافر ہیں انہوں نے کام کیے اس کے بعد توبہ کر لی اور بعد آ گئے ان کے شرک کفر کو کہا کہ ان کا شرک، ان کا قتل، ان کا زنا معاف کر دوں گا۔ یہ مومن کے لیے تو یہی آیت اتری، اس میں تو کوئی استثناء نہیں۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں جب یہ جھگڑا ہوا کہ قاتل کے لیے بھی معافی ہے جان بوجھ، تو میں پھر
کوفہ پہنچا، کوفہ سے سفر کر کے آیا، ہاں وہاں سے صحیح کہتے کوفہ سے چلا اور ابن عباس کے بعد مکہ پہنچا اور آ کر پوچھا کہ حضرت یہ آیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بھی بخشا جائے گا. انہوں نے کہا اپنی طرف سے کہتے ہیں، یہ آخری آیت ہے قرآن کی، اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا، وہ فرقان وغیرہ کی آیت ہے کفار کے بارے میں. اس لیے یہاں تک وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا قاتل. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آتا کہ سب لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو سب کو اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، مگر 2 آدمیوں کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ آئس میں رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید، شرک کرنے والا اور قتل کرنے، کہ قتل کرنے کے بعد آگے وہ معافی لینے کی کیا معاف کریں، ایک مومن کی جان لے لی جائے. تو اللہ اپنا دے، اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. غلطی سے اللہ کہتا مارا جائے وہ بھی میں نہیں معاف کرتا، توبہ سمجھو 2 مہینے لگاتا، روزے رکھو، غلام آزاد کرو، مذاق بن گیا. مومن کا خون پانی کی طرح بہہ رہا اور اپنے ہی کر رہا ہے. اسی طرح کرن لارنس جبہ پہن لیا، عربی زبان کا ماہر ہو گیا، عرب شیوخ سے تعلقات بڑھا لے، بڑا درویش ہے، اور اس نے نام راز نے سارے عربوں کو بیوقوف بنایا، شریف مکہ دوسروں کہ ترک آپ کے کیا لگتے ہیں، تم عرب ہو، تم حضور کا خاندان ہو، ترکوں کو دفع کرو. پوری دنیا میں عثمانی خلافت تھی، یہ اس کے صوبے تھے، گمراہ کر دیا، چکما دیا کہ ہم تمہارے آزاد علاقے بنا دیں گے. بعد میں پھر سارے وعدوں سے پھر گئے. کافروں کا بھی کوئی وعدہ، فرانس بیٹھ گیا کہیں، انگریز بیٹھ گیا کہیں، بڑی دیر غلام رہے علاقے، برائے نام ان کو بنا دیا. تو اس زمانہ میں جب یہ شریف مکہ غدار ہو گیا، ترکوں کا خون بہہ رہا تھا، ہماری فوجیں جو ہمارے فوجی تنخواہ دار کیا شہید ہونا، تنخواہ کے لیے مرتے ہیں، اگر ہندو دے دیں ان کو ہندوؤں کا کام کریں گے، سکھوں کو دے دیں. یہ تو ملازم پیشہ لوگ، کوئی ملک وطن دین کا نہیں ہوتا، ملازمت کا حق ادا کرتے. اس طرح کے شہید تو ہندو کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، وہ نہیں مرتے ملک کی خاطر. تو یہ مسلمان سپاہی 5-10 روپے تنخواہ ہو سکے انگریزی فوج میں داخل ہو کر ترکوں کے خلاف عراق میں، شام میں بڑا خون مسلمانوں کا بہایا، بڑے مارے انہوں نے اور تمغے دیے. ہمارے گاؤں میں بھی تھے، وہ بابا جی فوت ہو گئے، بابا کو تمغہ تھا اس کے پاس انگریزوں کا دیا ہوا کہ یہ فتح ہوئی، ہمیں ترک مارے گئے. تو اس وقت پھر علامہ اقبال روئے، جلسہ ہو رہا تھا مجلس ارشاد اسلام کا، نظم پڑھی اور اس میں بیچاروں نے رو کر پڑھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. حضور کے خاندان سے کہلا کر یہ سید شریف مکہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کو. ترک بیچارے جو ہیں وہ خون میں لٹ رہے ہیں اور یہ بے ایمان جائے یہ دین بیچ رہا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. اس شریف مکہ کا بیٹا تھا نا فیصل، اس کو پھر عراق کا بنا دیا. تو شیخ سرنوسی الجزائر میں تھے، بڑے مجاہد تھے، کہتے ہیں علماء ہیں، علماء ہی جو ہر وقت دین کا کام کرتے ہیں. یہ جب سب بے ایمان ختم ہو گئے اور فرانسیسی فوجیں داخل ہو گئیں تو شیخ سرنوسی نے پھر جنگل میں اپنی خانقاہ بنا لی. مجاہدین کو کہا اب سے نفل نمازیں اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت بند، کوئی ان کی ضرورت نہیں، گھوڑوں کو کھڑکھڑا کرو، تلواریں چلاؤ، بندوقیں چلاؤ. ایسا اڈا بنایا، کئی سالوں تک فرانسیسیوں کو ناک چنے چبائے. تو شیخ سنوسی نے پھر اس کو پیغام بھیجا، پھر کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکتا. وہ کہلاتا ہے کہ میں عرب ہوں، کوئی عربوں والی بات ہے؟ مسلمان یہ کام کرتے ہیں کہ کافروں کی حمایت اور مسلمانوں کو مارنا. تب رونا ہی ہے نا، وہی بات اب دہرائی جا رہی کہ کوئی بات نہیں، اگر وہاں شرعی عدالتیں بن جاتی جو جی چاہتے. ایک مدرسہ کیا پاکستان کا بگاڑ سکتا تھا؟ خواب خواہ کی ایشو بنایا، بجلی بند کر دی، پانی بند پہلے کر دیتے، بیچارے خود ہی ختم ہو جاتے. ختم بھی کیوں کر رہا، کیا بات انہوں نے کہی؟ کہتے ہیں اٹھا کر لایا، کسی کی بےزتی کی، وہ آنٹی شمیم کو لایا، برقع پہنایا، عزت آبرو سے رخصت کیا. کہا بہن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. چینیوں کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ ذرا برابر کوئی زیادتی نہیں کی. حکومت کی بنائی مسجد اور آپ کے تنخواہ دار وہ عالم ہیں، کوئی بات نہیں، صرف بہانہ بنا لیا. اور بعد میں جو معاہدہ ہونے کے بعد اب تو کوئی بھی بات نہ رہ گئی کہ آپ کے لوگوں نے معاہدہ کیا، اندر لے گئے، ترمیم کر دیا. اب شجاعت بے حیا کہتا ہے کہ الفاظ بدلے سے مفہوم نہیں بنا. کوئی کہنے کی بات کرتے وقت سوچے آدمی کہ الفاظ بدلنے کی کیا ضرورت ہے اگر مفہوم وہی ہے. خام خواہ کا شوشہ. اور پھر وہ صبر کرو، انہیں دکھاؤ، پوچھو، کوئی نہیں بدلاؤ اتنے منٹ کے اندر اندر چڑھائی کر. لاشیں خراب تھیں، کئی کی لاشیں ایک بکسے میں بند تھیں، دکھائی ہی نہیں. کئی ان کی مائیں بہنیں ابھی تک روتی پھرتی ہیں، ان کو لاشیں نہیں مل رہی. یہ مسلمانوں والے کرتے ہیں. کیا بغاوت ہوئی؟
ساری بدماشیاں، اور پھر اب جو نتیجہ نکلا جگہ جگہ ہو رہے ہیں ہنگامے، رو رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد دہشت گرد تو آپ خود پیدا کر، جن کے بچے مارے ہیں یتیم سارے سرحد کے اور بلوچستان کے، وہ آرام سے بیٹھیں گے، وہ غریبوں کے بچے آ کر پڑھتے جی مقبول صاحب کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں 7-8 منٹ رہتے ہیں پوچھنا؟ اگر کسی قبیلہ کے ساتھ کافر ہیں، وہ ان سے مسلمان کا معاہدہ ہے، ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ طرح ہے ورنہ یہ روزے رکھے گا 2 مہینے کے، اس کافر کو اس کے روزوں سے کیا کرنا ہے؟ تو دین مانگی اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے اس قبیلے کا آدمی کافر کا جس کے ساتھ معاہدہ ہے معاہدہ، تو اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو وہی چیزیں ہیں جو مسلمان علاقے کے مسلمان کی ہے، دیت بھی دینی ہے ان کے وارثوں کو۔ اگر اس کے پاس دیت نہیں ہے، مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے پاس دیت نہیں ہے، تو ان کو جو روزوں کی بات ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے، تو اس کافر کو اس کے روزوں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، کافر کو تو روزوں سے کسی کو بھی تعلق نہیں، نہ مسلمان کو تعلق ہے، وہ تو توبہ اللہ سے معافی مانگنی نا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اللہ مجھے معاف کرے، ورنہ مسلمان بھی جو ہے دیت لے لیں یا معاف کریں۔ روزوں کا تعلق تو خود اس کی اپنی ذات سے نا کہ جو غلطی ہوئی اپنے دل کو بھی پاک کرنا کہ میں نے بے احتیاطی کیوں۔ لیکن جن کا جس کا وعدہ تھا ان کا قتل ہو گیا ہے، وہ تو کعبہ کریں گے نا دیت کا یا نہیں، وہ مانتا اللہ تعالیٰ کہ ان کو ان کی دیت پوری کر کے دو، اگر یہ اکیلا نہیں دے سکتا تو پھر بھائی نذیر بیت المال میں جو اللہ نے والغارمین رکھا ہے وہ مد یہی ہے کہ جو تاوان کے نیچے آ جائیں نہیں دے سکتے، بیت المال ان کا دے گا۔ اور غلطی کی خطا کی جو ہے نا ہے بھی دیت، یہ اکیلا قاتل نہیں نہ دیتا، اس میں بھی شریعت نے انصاف کیا کہ اس سے غلطی سے مرا، اس سے اکیلا کیوں بڑھے، وہاں انشورنس ہے پھر کہ عاقلہ اس آدمی کے خاندان کے جتنے بالغ ہیں نا، ایک دادے کی اولاد، وہ سارے 3 قسطوں میں 3 سالوں میں نا وہ رقم پوری کر کے دیں گے۔ اور اگر وہ اس کا کوئی محکمہ، حضرت عمر رضی نے پھر کہا وہ خاندان تو رہ نہیں، محکمے پر تقسیم کر دینا، بڑے افسر سے لے کر چھوٹے تک سارے مل کرنا، اور کہا بھی اس کو عاقلہ روکنے والی کہ ان سب کا کام ہے اپنے بندوں کو سنبھال کے رکھیں کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ بھرنا پڑے گا ایکسیڈنٹوں کا۔ ہاں جی، 3 قسطوں میں عاقلہ وہ ادا کرے گی، قاتل نہیں ادا کرے گی، جان بوجھ کر جو مارے گا وہ خود ہی بھرے گا۔ سونے چاندی کے اعتبار سے تو بعد میں ہوئی، 100 اونٹ ہی حضور نے مقرر کیا، پھر 1000 دینار بھی ہو گیا، 12000 درہم بھی ہو گیا، وہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا، 100 اونٹ جو تھا نا اس وقت آپ نے مقرر کیا۔ جی یہ بھی نواز صاحب لوگوں نے بات اب شروع کر دی، خود کش حملے جو ہیں، کوئی علماء بھی بیچارے جان چھڑا رہے حرام ہے، بھئی اگر خود کش حملے حرام ہے تو جہاد ہی حرام ہے، جو مرنے کے لیے نکلتا ہے خود کش تو ہوتا ہی، دوسرے کو شاید وہ مار سکے یا نہ مار سکے، مجاہد اپنی جان تو ہتھیلی پر لے کے جاتا، خود کش تو ہوگا ہی، وہ خود کشی جا کہ خود ہی اپنے آپ کو مخواہ مارے، وہ الگ بات ہے۔ ایک دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اگر تدبیر ہے یہ تو کرنی پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصر کا ایک قلعہ جو تھا اس کا محاصرہ کیا گیا، بہت دیر صحابہ کرام کوشش کرتے رہے، قلعہ نہیں فتح ہوتا تھا، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے حضور کی پھوپھی دا کہا مجھے اٹھا کر پھینکو اندر۔ اب یہ خودکشی حملہ تھا، مرنے کے لیے، آپ بھی مرنے کے لیے، ان کو انہوں نے اٹھا کر پھینک لیا، لڑائی شروع ہو گئی ہے، لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے گئے، دروازہ کھول دیا، فوج اندر داخل ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں بالکل موت کے منہ میں چلے گئے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا، مگر اس کے نتیجے میں بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب کئی دوست پڑھ دیتے ہیں قرآن مجید آتا ہے، قرآن پاک بھی لوگوں نے رکھا نا الو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آیات آ جاتی ہے، دین کی مخالفت کرتے ہیں کام چلانے کے لیے، پھر شریعت کیا بتاتی؟ میں نے کہا پہلے شریعت پر چلتے رہو، اب شریعت کی طرف آ گئے، تم نے جو حرکتیں کی تھی وہ شریعت تھی۔ اب لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ قرآن پاک کی ہر بندہ پڑھے گا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، بالکل غلط مفہوم۔ بھائی قرآن مجید میں جہاں یہ آیت ہے وہاں تو حکم ہے کہ خود کچھ حملہ کرو، تم اس کا غلط مطلب سن لو مجھ سے، بالکل آیت کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھے جان بچانے کو کہ یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا، اللہ کہتا ہے جان بچانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، جہاد چھوڑ دو گے بزدل بن کر اندر بیٹھ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، ایت یہ ہے ساری پیچھے سے آ رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا، ایک مسلمان خود کش حملہ آور ثابت ہوا، گھس گیا فوج کے اندر، تنا ہزاروں کافروں کے اندر، تو کئی پڑھنے لگے کہ اللہ کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال،
تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا ظالمو قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کا مفہوم بدل رہے ہو۔ یہ تو ہم جو انصار تھے پہلے حضور کا ساتھ دیتے رہے، جہاد کرتے رہے، پھر ہم نے کہا کہ مجاہدہ بہت پیدا ہو گئے، ہمیں اپنے یار باغوں کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے، کھیتیاں تجارتیں ہماری جو ہیں وہ مدھم پڑ گئی۔ اللہ نے وہاں اتارا کہ اگر جہاد چھوڑ کر تم ان کاموں میں لگ گئے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، یہ کام نہ کرو۔ آیت تو اس لیے اتری اور پڑھ لے وہاں سارا، یعنی جہاد چھوڑنے کو اللہ نے کہا۔ اب ان ظالموں نے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کہ جان بچانی چاہیے، اللہ کہتا ہے جان بچاؤ گے مر جاؤ گے، اندر گھسو گے کافر آ جائیں گے، اندر آ کر تمہیں ختم کر، اس کی بجائے بہادروں کی طرح نکلو، کسی کو مارو گے مر بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو ہم سوچے تھے نا کہ اب جہاد چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار کی فکر کریں، ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، جہاد اگر چھوڑ دو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو، ورنہ بہادری اور جرأت سے مرنا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ مقصد آ رہا ہو اور یہ بھی سوچے کہ خواہ مخواہ کسی کو نہیں مارنا، کوئی ٹارگٹ ہو کہ یہ ظالم جس کو مارنا اس کے ساتھ کوئی مرنا۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوا، اب نہیں ہوا، پہلے ہی ہوا کہ اگر کوئی ایسا قلعہ آپ نے وہاں یہ ایسا حملہ کیا، وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور کئی تو مسلمانوں کے بھی ہوتے تھے کہ پکڑے ہوئے ہوتے تھے کافر، ان کو ڈھال بنا لیتے تھے آگے کرا۔ اب علماء اسلام کے سامنے سوال آیا کہ مجاہد یہ دیکھتے رہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ سوچیں جہاد کیا ہوگا، پھر گھر کو لوٹ جائیں۔ وہاں پھر کہا کہ نہیں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ ضائع نہیں جائیں گے جانے، یہ مسلمان بچے عورتیں شہید جنت میں جائیں گے، مگر کام اپنا مکمل کرو، کافروں کو یہ بہانہ نہ دو۔ یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کیا کریں یہ مسلمان ظالم حکومت جو آج دین کو پھیلنے نہیں دیتے، ہمیں کہتے ہیں لبرل ہے فلاں۔ ایک کتاب ہے جو پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ضبط ہے، نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ، 3 اتنی بڑی بڑی جلدیں، الجہاد والقتال، وہ الاوزاعی یونیورسٹی جو دمشق میں، وہاں سے اس نے ڈاکٹریٹ کیا، اور جو بورڈ تھا جس نے یہ ڈگری دی انہوں نے لکھا شروع میں کہ اگر اس سے آگے کوئی درجہ ہوتا تو ہم تجھے وہ دیتے۔ اتنی محنت اسلام کے بارے میں کہ جہاد ہے کیا، اس کی کیا قسمیں ہیں، کیوں اسلام یہ جنگ جوئی کرتا ہے، مسلمان علاقوں میں بغاوت کا کیا حکم ہے، ساری چیزیں اتنی تفصیل سے، ساری فقہوں کے حوالے، حدیثوں کے، بہت عمدہ کتاب اسلام جو ہے الجہاد والقتال، 3 بڑے بڑے حصے، مگر انہوں نے پابندی لگا رکھی کہ کوئی آدمی اس کتاب کو نہ رکھے نہ پڑھے۔ یعنی دین کے نام سے یہ کانپتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو گیا تو ہم پھر کیسے ظلم کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ماسٹر صاحب تو اب کچھ دیر کے لیے ہم سے رخصت ہو کر بیت اللہ جا رہے ہیں نا، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے، اللہ سب اہل ایمان کو نصیب کرے یہ دعوت۔